بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ خلاصہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حصے آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوں گے۔ پہلا حصہ پیدائش سے بعثت تک، دوسرا حصہ بعثت سے لے کر ہجرت تک، تیسرا حصہ ہجرت سے لے کر وصال مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ پیدائش سے بعثت تک جو ہم نے خلاصہ نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ولادت والے سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا آپ کی پیدائش سے قبل وصال ہوا۔ وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً 25 برس تھی۔ نعوذ باللہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا۔ 8 ربیع اول بروز پیر بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے دادا نے 7ویں روز عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ ولادت کے چوتھے سال قبیلہ بنی سعد کے محلے میں پہلا واقعہ شق صدر ہوا، جس کے بارے میں آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا یا سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ ولادت کے چھٹے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے ہمراہ مدینہ کا پہلا سفر فرمایا۔ مدینہ سے واپسی پر مکہ و مدینہ کے درمیان ایک جگہ جس کا نام ابوا ہے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات ہوئی۔ والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ ولادت کے 8ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وفات ہوئی۔ دادا کے وفات کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ ولادت کے 12ویں سال اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ ملک شام کا پہلا تجارتی سفر آپ نے فرمایا۔ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیرہ راہب نے دیکھا، نبوت کی پیشن گوئی کی کہ یہ سید العالمین ہے، رب العالمین کے رسول ہے اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ولادت کے 20ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ حرب فجار میں شرکت کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ حرب فجار کے بعد 4 ماہ بعد حلف الفضول میں بھی شرکت کی۔ ولادت کے 25ویں سال ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر تجارت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا سفر شام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 40 برس تھی۔ ولادت کے 35ویں سال بیت اللہ کی تیسری تعمیر ہوئی۔ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے لیے قبائل کے درمیان فیصلہ کرنے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ ولادت کے 38ویں سال نبوت کے ابتدائی مراحل کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت فرمانے لگے۔ سچے خوابوں کے ذریعے نبوت کی بشارت ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔